بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں ہم حدیث نمبر 12 اور حدیث نمبر 13 ان دونوں احادیث کو ہم پڑھیں گے اور اس کے مفہوم اور مطلب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی 3 ہے۔ پہلی نشانی جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری نشانی جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری نشانی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرے۔ حدیث کے جو راوی ہیں تو مشہور و معروف ہیں، کئی مرتبہ اس سے پہلے آپ کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفہ کے مشہور صحابی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کے بعد اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو یہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہیں، قبیلہ دوس کے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں یہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ رہ جاتے ہیں آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ان کی احادیث سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو انہوں نے روایت کیا۔ اب حدیث کے معنی کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ارشاد فرمائے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ منافق ہے کون اور نفاق کیا ہے۔ اسلام کے اندر جہاں کفر اور شرک کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، وہیں پر نفاق کو بھی بدترین گناہ قرار دیا گیا۔ اور نفاق یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر کفر کو چھپائے، لیکن اپنے عمل سے ظاہری طور پر یہ ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی ظاہر میں مسلمان باطن میں کافر۔ اور یہ خطرناک عمل ہے، کفر سے بھی زیادہ گھناؤنا، کیونکہ جو کافر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہے، اس کا کفر واضح ہے۔ جو مشرک ہے اس کا شرک واضح ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو منافق ہے اس کا اندرونی جو کفر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے رہتا ہے، لوگ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بباطن کافر ہوتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ کام کرتا ہے، مسلمانوں سے، اسلام سے، اللہ اس کے رسول سے وہ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچائیں، کس طرح مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں۔ تو اندر سے وہ پوری طرح کافر اور بظاہر وہ سب کے ساتھ مسلمان، اور انہی منافقین سے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا،
اور جنگ بدر میں جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے کفار سے نپٹنے کے لیے، تو ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 منافقوں کی فوج، وہ جو 300 کی 300 جو ہے اس کی اپنی فوج تھی جو منافقین کی تھی، تو اپنی فوج کو لے کر عین میدان جنگ سے یہ واپس ہو گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو، مسلمان ہزیمت اٹھائیں۔ اور مدینہ کے اندر رہ کر بھی وہ ہمیشہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے اور ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ کافر اور مشرک سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں، اور ان کا نفاق کفر و شرک سے بھی اللہ کے نظر میں بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں اور ان سے ضرر ہمیشہ پہنچا ہے، پہنچتا رہا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈراوا دیا، اور ان کی سزا اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، سب سے زیادہ عذاب ان کو ہوگا، ایک کافر اور مشرک سے بھی زیادہ بڑا عذاب ان کو ہوگا۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختن فوقتاً ان کی صفات بیان کرتے تھے، ان کی علامتیں بیان کرتے تھے، تاکہ لوگ ان سے دور رہیں، ان علامتوں کو پہچان کر ان کے دکھاوے میں نہ آئیں، بلکہ ان کے علامتوں سے ان کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کریں، ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے نفاق قلبی، دوسرا ہے نفاق عملی۔ نفاق قلبی جو ہوتا ہے، جو انسان کے دل کے اندر، ایک منافق کے دل کے اندر کفر جو پوشیدہ رہتا ہے، اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو ناپسند کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، اسلام کے کسی بھی حکم سے اس کو نفرت ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے دل کے اندر آگ بھڑکتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو اسلام یا اسلام کے کسی بھی کام سے، کسی بھی حکم سے، یا کسی بھی ستون سے جو ارکان اسلام ہیں یا ارکان ایمان ہیں، یا اسلام کے محرمات ہیں یا اسلام کے واجبات ہیں، ان میں سے کسی سے بھی نفرت یہ انسان کے نفاق قلبی ہے۔ اسی وجہ سے اسی طرح اللہ اس کے رسول سے نفرت کرنا یا ان سے بغض رکھنا، یہ بھی نفاق قلبی میں داخل ہے، جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب رہا ظاہری جو علامتیں جو ہیں جس سے انسان پہچان سکے کہ بھئی یہ آدمی اس کے اندر نفاق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علامتیں بتلائیں۔ یہاں پر 3 علامتیں بتلائی ہیں، اور کسی حدیث میں 4 بتلائیں، کسی حدیث میں اور زیادہ آپ نے بتلائی ہیں۔ تو اب یہ تمام وہ علامتیں ہیں کہ اگر یہ کہ 2 علامتیں اس میں سے کسی انسان کے اندر اگر پائی جائیں، تو وہ جو ہے ایک گناہ منافق ہے، ایک حصہ نفاق کا اس کے اندر موجود ہے۔ اگر پوری کی پوری علامتیں اگر پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ تو لہٰذا ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان علامتوں کو سمجھے اور ان سے ممکن حد تک دوری اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ مصیبت ہے کہ لوگ ان علامتوں کو نفاق کی علامتیں نہیں سمجھتے، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگ ان علامتوں میں سے کسی ایک علامت پر اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں، کسی ایک علامت کو ان کی زندگی کے اندر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں، اور بعض کے اندر پوری کی پوری علامتیں موجود ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نفاق کے اندر گر چکے ہیں یا کہ منافق بن چکے ہیں، کیونکہ ان کو ان علامتوں کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کا انہیں احساس ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان پہ ضروری ہے کہ ان علامتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو آئیے ان علامتوں کو، ان نشانیوں کو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث کے اندر جو تین علامتیں جو بتلائیں وہ کون سی ہیں؟ تو پہلی علامت تو آپ نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اللہ اکبر! آج کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو جن کی زندگی جھوٹ پہ گزر رہی ہے، جن کا کاروبار جھوٹا ہے، جن کا لائف اسٹائل ہی جھوٹا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اور جھوٹ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے۔ اب جھوٹ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ جو انسان جھوٹ بولے وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے اپنے مسلمان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بیپار میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو پھر بیپار کیسا ہوگا، اگر جو معاملات میں جھوٹ نہ بولا جائے تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے۔ تو شیطان نے ایسے برین واش کیا ہوا ہے ہم مسلمانوں کا کہ جھوٹ کے بغیر ترقی کا تصور ہی ناممکن کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جھوٹ سے منع کیا اور بڑے گناہوں میں شامل کیا، اور اس کو منافق کی نشانی قرار دیا کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری جو نشانی ہے وہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو وعدہ خلافی، کسی سے وعدہ کر لیا کہ ہاں بھائی میں کل آؤں گا، یا کہ آپ کو میں 2 دن بعد دے دوں گا، یا آپ کا ایک کام 4 دن میں میں کر دوں گا۔ اب یہ سب چیزیں وعدے میں وعدہ جب ہو جائے گا، جب آپ نے وعدہ کر دیا، تو پھر ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے۔ اگر وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی اس نے کی ہے، اور منافقوں کی نشانی میں وہ منافق کی ایک نشانی اس کے اندر آ چکی ہے، جس سے انسان کو دور رہنا ہے، کیونکہ وعدہ وفائی ایک مومن کی نشانی ہے اور وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو واپس ہی نہ کرے، یا تو جیسے جو لوگ کسی کی امانت کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ایک انسان امانت رکھ کے اس کے پاس کہیں چلا جاتا ہے، پھر واپس آ کے جب پوچھتا ہے کہ بھائی میری امانت واپس کر دیجیے، تو صاف مکر جاتا ہے۔ ارے کون سی امانت بھائی، کب رکھے آپ، کیا بول رہے ہیں آپ، کہیں اور جگہ آپ دیکھے مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہیں، تو صاف طور پر انکار کر دیتا ہے، تو پوری امانت ہڑپ کر لیا۔ یا پھر یہ ہے کہ واپس تو کر رہا لیکن اس کے اندر کچھ کمی کے ساتھ میں اس کے آدھی امانت ہے، یا جتنے پیسے اس نے رکھوائے اس کے آدھے پیسے، یا اس میں کمی کر کے واپس کر رہا ہے، کہہ رہا کہ نہیں اتنے آپ دیے تھے، یہی آپ دیے تھے۔ تو امانت کی ادائیگی یہ ایمان میں داخل ہے، اور اس کے اندر کمی کر کے واپس کرنا، یا کہ اس کے اندر خیانت کرنا، یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بیان فرمائی ہیں، ایک منافق کی پہچان ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرے تو اس میں غداری کرے۔ اور ایک حدیث میں نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے کسی سے، کچھ جھگڑے والی بات ہو جاتی ہے، تو اس میں گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو گالیاں دینا اور غداری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کو منافق بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں ہم نظر کریں تو یہ تمام باتیں، یہ تمام گناہ ہمارے اپنے معاملات کے اندر، ہمارے اپنی زندگی کے اندر، ہمارے اپنے لائف اسٹائل کے اندر موجود ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں
اور ان چیزوں سے دور ہونے کی کوشش کریں، اور اگر ہیں ہمارے اپنی زندگی کے اندر یہ تمام باتیں، یا کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی، اگر کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی کے اندر رہ گیا ہے، تو اس سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آگے کی زندگی میں ان معاملات کو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کے صف سے نکال کر مومنوں کی صف میں اللہ لے آئے، اور اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے۔ تو یہ حدیث نمبر 12 تھی، جس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں، نیچے دیکھیے۔ اسلام کی عظمت میں سے ہے کہ وہ برے اخلاق اور ذلیل و گھٹیا عادات سے جنگ کرتا ہے، جیسے کہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت وغیرہ۔ نمبر 2، نفاق سے بچنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 3، منافقین کی صفات میں سے کسی بھی صفت کو ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ نمبر 4، جس نے منافقین کی صفت اپنائی وہ اللہ اور تمام لوگوں کے نزدیک مبغوض ہے، یعنی اللہ سے نفرت کرتے ہیں۔ مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت نہ کرے، کیونکہ یہ تمام صفتیں ایک منافق کی ہیں، جس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو وہ سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اور امانت اگر رکھی جائے تو اس امانت میں بغیر خیانت کیے وہ اس کو اس صاحب امانت تک واپس صحیح سلامتی کے ساتھ لوٹائے۔ حدیث نمبر 13 جو آپ کی اس کتاب کے اندر جو ہے، یہ آپ کے سلیبس کی آخری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواہ البخاری۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں، یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو گئی۔ جو اپنے اندر ان 3 چیزوں کو پائے، ان 3 خصلتوں کو پائے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا گیا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ساری دنیا اس کے پاس، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ نمبر 2، جب وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرے۔ نمبر 3، کفر میں دوبارہ جانا اس کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے جہنم میں یا آگ میں اس کو ڈالا جائے۔ جہنم میں جانا جس طرح انسان ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کفر والی بات کو انجام دینا یا کفر میں واپس پہنچنا اسی طرح ناپسند ہو۔ تو یہ 3 چیز، اس میں سب سے پہلے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہ 10 سال کے تھے، تو ان کی ماں، ان کے والدہ جو ام سلیم، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکا جو ہے یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اس کو آپ اپنی تربیت میں رکھیں، آپ اس کو اپنا خادم خاص بنا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ تو ساری زندگی، مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے، وہ 10 سال کا عرصہ تھا، کیونکہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال رہے، تو یہ 10 سال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے، یعنی آپ کی عمر جب 10 سال تھی تو وہ آپ خادم خاص بنے، اور 20 سال
کہ جب عمر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے. تو لیکن اس 10 سالہ دور میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی نہ مجھے جھڑکا، نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی جو ہے کسی بات پہ سرزنش کی، نہ کسی کوئی بات پہ آپ نے سزا دی. تو آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق والے میں نے نہیں دیکھا، آپ سب سے زیادہ پیارے اخلاق والے تھے. یہ جو ہے یہ آپ کی گواہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور کافی احادیث بھی اللہ کے رسول سے انہوں نے سنی اور روایت کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر بھی انہیں دی اور بڑا مال بھی دیا اور اعلیٰ اولاد سے بھی کافی نوازا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لہ فی اہلہ و مالہ، کہ اس کے اہل میں اور اس کے مال میں اللہ تو برکت دے. تو برکت مال کے اندر اتنی ہو گئی کہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، لیکن میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا. یہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی. اور اعلیٰ اولاد میں بھی کافی اللہ نے برکتیں عطا کیں، اور عمر میں بھی اللہ نے کافی برکت دی. تو تقریباً 100 سال سے زائد انہوں نے عمر پائی، اور 93 ہجری میں 93 میں آپ کا انتقال ہوا. تو کافی لمبی عمر انہوں نے پائی ہے، اور اسلام کی انہوں نے کافی خدمتیں بھی کی ہیں، اللہ قبول فرمائے. تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اس حدیث کے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ 3 باتیں جو اپنے اندر جس نے پائی ہے وہ جو ہے ایمان کی مٹھاس کو وہ پا گیا. تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک دلی کیفیت ہے جس کا عمل ثبوت دیتا ہے. زبان اقرار کرتی ہے، عمل ثبوت دیتا ہے، لیکن اس دلی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس مٹھاس کو بڑھا دیتے ہیں جب انسان کے اندر یہ 3 اعمال، یہ 3 چیزیں موجود ہوں جو ابھی اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی اپنی ایک مٹھاس ہے، اپنی ایک حلاوت ہے، اور اس کی اپنی ایک چاشنی ہے، اپنا ایک مزہ ہے، جو اللہ اسی کو نصیب کرتے ہیں جو ان اعمال کو کرنے والا ہوتا ہے، ان باتوں کو کرنے والا ہوتا ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اور جو ان اعمال سے محروم ہو، ان باتوں سے، ان خصلتوں سے محروم ہو، وہ ایمان کی چاشنی سے محروم ہے، وہ ایمان کی لذت سے، ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ، اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہے اس دنیا کے اندر. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کے قسم وہ آدمی ایمان مومن کامل نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. کون نہیں ہو سکتا؟ جس کے پاس میں پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو سب سے زیادہ انسان اس دنیا کے اندر جس کو بھی چاہے وہ اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کے والدین ہوں، یا دنیا کا کوئی کوئی محبوب ہو، ان تمام سے زیادہ اس کے پاس محبوب اللہ اور اس کے رسول بن جائیں، اللہ اس کے رسول کو سب سے زیادہ وہ چاہنے والا ہو، تو پھر وہ ایمان کی چاشنی اسے، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے. اور دوسری بات یہاں پر بیان کی گئی کہ انسان کسی اور سے محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، تو یہ محبت بھی اللہ کی خاطر ہو. اپنی اب دنیا کے اندر تو انسان بہت ساری محبتیں کرتا ہے، کہ کبھی ماں سے ہے، کبھی بیوی سے ہے، کبھی دوست سے ہے، کبھی جو بچوں سے ہے، کبھی کسی اور سے ہے. لیکن یہ محبتیں سب اسی وقت کام آئیں گی جب یہ تمام محبتیں اللہ کی خاطر ہوں. اب اللہ کی خاطر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر محبتوں کے اندر جو ہے نفس پرستی نہ ہو، آپ کے اپنے نفس کی خاطر آپ محبت کرتے ہو، یہ نہ ہو.
وہاں پر اللہ کے خاطر محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جس سے محبت آپ کر رہے ہیں اگر وہ اللہ سے روک رہا ہے یا کہ اللہ کے کسی حکم سے آپ کو دور لے کے جا رہا ہے تو آپ اس سے ہٹ جائیں، اس محبت سے آپ دور ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ سے دور کرنے والی وہ محبت ہے، اللہ کے حکم سے یا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ کو دور لے کے جا رہی ہے۔ اگر لیکن وہ محبت آپ کو کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ آپ کو اللہ کی طرف لا رہی ہے، وہ محبت آپ کو اللہ کی قربتوں میں پہنچا رہی ہے، تو پھر وہ محبت اللہ کی خاطر ہے۔ تو انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے خاطر محبت کرے، کیونکہ ایک انسان جو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھ رہا ہے، تو ویسے انسان سے آپ محبت کر رہے ہیں، ویسے ایک عالم سے، ویسے ایک جو ہے صالح انسان سے، ایک بزرگ آدمی سے جو اسلام سے محبت کرتا ہے، اہل اسلام سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہے، تو ویسے آدمی سے آپ دلی تعلق آپ نے لگا رکھا ہے، تو اب یہ محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اور جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو جنت ہی نہیں بلکہ حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں بھی اللہ تعالیٰ جو جس وقت قیامت میں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں بھی اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے، اور نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے، فرمائیں گے این المتحابون فیّا، اس وقت اللہ تعالیٰ جو اعلان کریں گے کہ میری خاطر، میرے لیے جو آپس میں محبت کرنے والے تھے وہ لوگ کہاں ہیں، تو ان لوگوں کو لا کر نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا ان کے اعزاز میں، کیونکہ ان کی یہ محبتیں اللہ کی خاطر تھیں، اپنے نفس کی خاطر نہیں تھی، دنیا داری کی خاطر نہیں تھی، دنیاوی کسی مقصد کی خاطر نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خاطر یہ محبت تھی۔ تو لہٰذا اللہ کی خاطر محبت کرنا کسی سے یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری خصلت انسان کے اندر یہ ہو کہ وہ کفر میں واپس جانے سے اتنا ہی دور بھاگے جتنا انسان آگ میں گرنے سے دور بھاگتا ہے یا جہنم کی طرف جانے سے دور بھاگتا ہے، تو اسی طرح انسان کفر و شرک کے راہ سے بھی دور بھاگے۔ دور بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی نفرت کرے اس کفر کے کام سے، اور عملی طور پر بھی اس کفر کے کام کو انجام نہ دے، بلکہ اس کفر کی طرف لے جانے والی جتنی باتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے راستے ہیں، ان سے بھی دور رہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف آئے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ تین خصلتیں جس کے اندر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی چاشنی نصیب فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ تو اور وہ تین باتیں ہم اس حدیث میں جان چکے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ انسان کرے، اور کسی سے محبت اگر ہو تو اللہ کی خاطر ہو، اور کفر سے انسان اسی طرح دور بھاگے، نفرت کرے، کراہت کرے، جس طرح انسان آگ میں ڈالے جانے سے دور بھاگتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کفر کی راہ پر چلنے سے بھی وہ دور بھاگے اور اس کو ناپسند کرے۔ تو اس حدیث کے اندر جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تمام مخلوقات پر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو مقدم کرنا یہ عین واجب ہے، اور اللہ کی معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں کسی بھی بات قابل اطاعت نہیں ہے، مطلب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ والدین بھی، اگر اللہ قرآن فرماتا ہے اگر والدین بھی والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ بھی تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانو، یہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کی خاطر کسی مسلم کا اپنے مسلم بھائی سے محبت کرنا کمال ایمان میں سے ہے، اور مسلم پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ کفر میں جانے سے گریز کرے، اسے برا اور ناپسندیدہ سمجھے جس طرح وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے۔ اور آخری بات جیسے بتائی گئی کہ جس کے دل میں یہ صفات پائی گئیں، یہ تینوں باتیں،
تو در حقیقت اس کے دل میں اطمینان اور نفس میں راحت پائی گئی، یا اسے راحت اور اطمینان کلی طور پر حاصل ہو گیا، یعنی پوری طرح وہ انسان اللہ سے راضی ہو کر، مطمئن ہو کر اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرے گا، اور ایمانی خوشی اللہ اس کو نصیب کریں گے، ایمانی راحت اللہ نصیب کریں گے، اور ایمان کی لذت اور چاشنی سے وہ ہمکنار ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف بلاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جو سورہ فجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کو اللہ پکارتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے راضی ہو گیا، ان کو سب سے زیادہ چاہنے والا بن گیا، تو اللہ کی خاطر اس نے زندگی گزاری ہے، تو ویسے مطمئن نفس کو، ویسے اطمینان بخش نفس کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، اور جو ہے اس کو اپنی جنتوں میں داخل ہونے کی اللہ دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان خاص بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور ان شرف والے بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار کرے، اور جنتوں کے اعلیٰ مقامات میں اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔